الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وهم كالنجوم في السماء، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سارے حضرات ذوق شوق محبت عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف بھی پڑھیں، اور اگر آپ اپنی بے ادبی نہ سمجھیں، بڑے لوگ ہیں آپ، تو یہ بیچ میں جو فاصلہ ہے نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی 100 میل کا فاصلہ ہے. اگر آپ آگے تشریف لیں تو یہ آپ کے لیے روحانی طور پر بہت مفید ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله على النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام، قابل تعظیم والاکرام بزرگان اسلام، آج اس ادارے کے اندر اور اس مسجد میں استاذ الحفاظ، استاذ القراء، ہمارے برادر محترم، بہت ہی للہ فی اللہ انسان، محترم جناب قاری سعید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کے نام کی برکات ان کو نصیب فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شاید انہوں نے ہی میرے خیال پورا قرآن آپ کو سنا ہے، کسی شاگرد نے سنا ہے، آپ نے خود سنا ہے؟ اچھا اچھا، چلو کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے اس طرح، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسے۔ تو حضرت قاری صاحب ماشاءاللہ ہمیشہ خود سناتے ہیں، چلو اس سال کسی شاگرد کو بھی موقع مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو، کاوش کو، حاضری کو قبول فرمائے، اور جو گلشن انہوں نے یہاں صادق آباد میں آباد کیا ہوا ہے، اللہ ان کے اخلاص کی سیرابی کے ساتھ اسے سرسبز و شاداب رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے بچا کے رکھے۔ بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، لیکن حاسد کا جو حسد ہے نا، اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حاسد کا حسد صرف قاری سعید صاحب کے لیے نہیں ہے، وہ حسد آپ پہ بھی واقع ہو سکتا ہے، اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی، اس میں فرمایا کہ آپ اس طرح پناہ مانگے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حاسد کے شر سے جب حسد کرنے پہ آ جائے، وہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے، جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی جب حاسد حسد کرنے لگتا ہے تو اس سے شر پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے شر پیدا ہوتا ہے، اس سے شر نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شر کے اندر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے ایک جنا معنی چنگاری اور آگ بھی ہے، آگ، چنگاری، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب وہ حاسد جو ہوتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے تو اس سے ایک قسم کی آگ پیدا ہوتی ہے، چنگاری۔ اب اس چنگاری سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ وہ حسد کر ہوتا ہے، اس آگ سے وہ نہیں جلتا، اس آگ، وہ جو حاسد کے حسد سے جلی ہے، اس سے وہ نہیں جلتا جس سے حسد کر رہا ہے، بلکہ حاسد خود اپنی اس آگ میں جل جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر اپنے آپ کو کھاتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اسی تکلیف میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اندر سے خالی کر لیتا ہے۔ کاش کہ حسد کی آگ کی جگہ وہ اللہ کے عشق کی آگ جلا لیتا، اللہ کی محبت کی آگ جلا لیتا، اللہ تعالیٰ کے عشق کی آگ جلا لیتا، وہ اللہ کی یاد میں وہ اگر اس طرح جل جل کے راکھ ہو جاتا تو قیامت والے دن طور سینہ سے بھی زیادہ مقدس اس کا سینہ۔ انسان کا سینہ تو افضل ہے نا، انسان کے سینے کی فضیلت تو زیادہ ہے اگر اس میں اللہ کی محبت آ جائے، اور پھر اگر اس سینے میں قرآن آ جائے تو پھر شان اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر اس سینے میں اللہ کا قرآن آ جائے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، اس کی شان اور بڑھ جاتی ہے، اور اگر اس میں اللہ کی محبت بھی ہو اور قرآن بھی ہو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں، رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن کے خلاف بھی کر رہا ہے، قرآن تو پڑھ رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ کون سی حدیث ہے؟ کس کتاب کی؟ بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے؟ جلدی بتاؤ بھئی، آج آپ کا امتحان ہو گیا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ بخاری کی حدیث ہے یا مسلم کی حدیث ہے؟ ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی، نسائی کی، کس کتاب کی ہے؟ بولو بھائی، کسی کو معلوم ہے؟ یہ کتاب حدیث کی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سمجھ گئے؟ تو قرآن تو پڑھ رہے پھر حسد کر رہے، قرآن پڑھ رہے شر پھیلا رہے، قرآن پڑھ رہے نقصان کر رہے، تو روزانہ قرآن کھولتا ہے، صبح شام قرآن کھولتا ہے؟ نہیں، ایسا قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والا وہ ہوتا ہے جس پر قرآن کا اثر ظاہر ہوتا ہے، قرآن کا نور ظاہر ہوتا ہے، اس کے سینے میں قرآن کی برکات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قرآن کا فیضان دیتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے قرآن کا فیض پھیلاتا ہے، پھر قرآن کا نور جو ہے اس روشنی سے پھر اور کئی چراغ جلتے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے ہمارے برادر محترم جناب قاری سعید احمد صاحب، یہ ایک حافظ قرآن، اب اس بندے نے اتنے بچے قرآن کے حافظ بنا دیے۔ بہت سارے آپ نے بھی قاری دیکھے ہوں گے، مدرس دیکھے ہوں گے، لیکن جو خصوصیت اس فقیر کی ہے، اس درویش کی ہے، وہ بتائے کیا ہے؟ اس کے جس شاگرد کو آپ پکڑ لو، جس شاگرد کو آپ اٹھا لو،
جس نے ان کے پاس ابھی پڑھا ہے، پہلے سے پڑھا ہے، کئی سال ہو گئے پڑھے ہوئے، اور اس سے کہو قرآن پڑھ، جس طرز میں، جس لے میں، جس لہجے میں استاد پڑھے اسی لہجے میں شاگرد سنائے گا آپ نے محسوس کیا اس بات کو؟ اور یہ چیز بہت کم ملتی ہے، عام طور پر یہ چیز بہت کم ملتی ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے استاذ کو شب و روز اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا کھپنا پڑتا ہے، اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ایک بچہ جو اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے، اس چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو ایک تو قرآن پڑھا رہے ہیں، پھر قرآن مجید پڑھاتے ہوئے قرآن کے جو لفظ ہیں، حروف ہیں، ان کی ادائیگی صحیح کرا رہے ہیں۔ بھائی یہ حرف ہے، یہ تا ہے تا، یہ تو ہے، یہ ثا ہے، یہ سین ہے، یہ صاد ہے، یہ فرق آوازوں کے ان کو سکھاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، بچے کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ادھر استاد اس کو کہتے ہیں بول سین، وہ کہتے ہیں شین، استاد بیچارہ پھر غصے میں ایک چماٹ میں مار دیتا ہے، ہاں، لیکن یہ چماٹ اس کے لیے برکت والی بن جاتی ہے۔ آج اس کو لگے، کل اس کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے سین، ہاں۔ پھر اس کے ساتھ شروع میں یا لگا تو کیا بن جائے گا؟ یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والا قرآن ہے۔ تو سامعین محترم، یہ محنت اور مشقت ایک الگ ہو رہی ہے، ایک ایک حرف الگ الگ اس کو سکھایا جا رہا ہے۔ پھر جب یہ بچہ لفظوں کی ادائیگی سیکھ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو لفظ پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پورے لفظوں کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا جاتا ہے، پھر اس جملے کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، پھر یہ جملے بنانے کے بعد اس کو آیاتیں بنا کر اب آیت پوری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جا کر یہ لہجہ اور یہ طرز، یہ لہج سکھائی جاتی ہے۔ کتنے مراحل سے گزارا ہے اس بچے کو۔ آپ تو گھر بیٹھے ہیں نا، آپ تو دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ تو کام پہ بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کیسے اللہ کے قرآن کو اچھے اور احسن انداز سے یاد کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور ایک ایک سانس پر اپنے لیے بھی رحمتیں لے رہا ہے، آپ کے لیے بھی بخشش کے پروانے لے رہا ہے۔ اب یہ چھوٹا بچہ، اس کا تو دفتر نہیں ہے، اعمال کا دفتر، اعمال کا دفتر، اعمال کا رجسٹر، اعمال نامہ اس کا تیار نہیں ہوا، ابھی بالغ نہیں ہے، یہ نابالغ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں بھائی؟ اب یہ بچہ پڑھ رہا ہے الف با تا سا، صحابی نے مسئلہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا 10 نیکیوں والا، تو مزید وضاحت کرا دی بارگاہ نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ 10 نیکیاں کس اعتبار سے ہوں گی؟ ایک حرف پر۔ تو مثال کے طور پر کیا بتایا گیا؟ الف لام میم۔ یہ کتنے حرف ہیں؟ یہ کتنے حرف ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے صحابہ مسئلے حل کروایا کرتے تھے؟ فرمایا یہ 3 حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اب یہ بچے نے 3 حرف پڑھے ہیں، ابھی جلدی جلدی بتانا کہ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ کتنی نیکیاں مل گئیں؟ آواز نہیں آ رہی، اور اونچی آواز سے۔ 30 نیکیاں۔ بچے کا تو دفتر نہیں ہے، اس کا تو نامہ اعمال نہیں ہے، 30 نیکیاں کہاں جائیں گی؟ ہاں، یہ 30 نیکیاں کس کے کھاتے جائیں گی؟ او باپ تجھے سلام ہو، او ماں تجھے مبارک ہو، تو نے یہ چھوٹا سا ننھا منہ بچہ قرآن کے مکتب میں بھیج دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تیرے کھاتے میں کتنی نیکیاں یہ جمع کروا رہا ہے۔ یہ 30 نیکیاں ایک حرف کی تیرے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ اے بچے کے والد محترم، اے بچے کی والدہ محترمہ، یہ تمہارے نامہ اعمال میں آ رہی ہیں نیکیاں۔ اس کو تو ابھی اس میں نہیں آیا، یہ تو ابھی مکلف نہیں ہوا، یہ پابند نہیں ہوا، یہ شریعت کے اس دائرے میں نہیں آیا ہے، لہٰذا یہ صبح سے لے کر شام تک آپ تھوڑا سا ایک اندازہ لگا لو کتنی دفعہ یہ ایک حرف کو پڑھتا ہوگا۔ صبح سے آپ نے بھیجا، عصر کے ٹائم قاری سعید صاحب چھٹی دیتے ہیں، تو صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اس نے حرف پڑھا ہے، ایک حرف کو پڑھا ہے، دوسرے حرف کو پڑھا ہے، آیاتوں کو پڑھا ہے، یہ ساری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔
اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ وزیر اعظم نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا اکاؤنٹ کھلوا لو، اپنے موبی کیش اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ دے دو، اور اس میں جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے ڈال دیے جائیں گے، کیا خیال ہے؟ سارے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، کوئی نہیں اکاؤنٹ کھلوائے گا؟ اگر اتنے بھی زیادہ دنیا سے بے رغبت انسان ہے تو پھر 12,000 والی پارٹی کو جا کے دیکھ لو، صبح سے شام تک، رات کو بھی جاؤ تو بینک کے وہ جو اے ٹی ایم وہ ہوتا ہے، وہ کمپاؤنڈ، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو اے ٹی ایم والا جو کچھ چھوٹا کمرہ ہوتا ہے، اس کے اندر لینے باہر لینے لگی ہوئی ہے، 12,000 مل رہا ہے، اور 12,000 پہ اتنی لینے۔ اللہ کے بندے، اتنی بھی اطلاعیں ملی ہیں کہ عورتیں جو ہے نا، عورتیں بچوں کو لے کر گئی، رش میں بچہ گر گیا، نیچے پاؤں میں دب گیا، بچہ مر گیا، 12,000 بھی گیا، بچہ بھی گیا، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا بچی ہے نہ آخرت بچی ہے، کیا ملا اس کو؟ اور 12,000 کے لیے اتنی لینے لگ گئی، اگر 12 لاکھ کا اعلان ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ اگر 12 لاکھ کا اعلان ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ او دنیا والو، تمہیں 12 لاکھ دنیا میں نظر آ رہے ہیں اس لیے اس کی اہمیت ہے، اور یہ نیکیاں جو ہیں تمہیں نظر نہیں آتی اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن تمہارا یہ بیٹا روزانہ تمہارے لیے 12 لاکھ نیکیاں لکھوا دیتا ہوگا۔ 12 لاکھ تو میں ایک اندازہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے لاکھ نیکیاں لکھواتا ہے۔ اور قرآن پڑھنے والا جو بچہ حفظ کے لیے آتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے آتا ہے، پھر رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، یہاں پھر اکاؤنٹ میں ضربیں ملتی ہیں، ضربیں، پھر 70 کے حساب سے۔ ہاں، ایک عام آدمی جو قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب یہ طالب علم سیکھنے کے لیے آتا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، طلب علم کا جو ثواب ہے نا، وہ فضیلت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ بچہ جو قرآن کا حافظ ہے، رمضان شریف میں 1 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 1 حرف پر 70,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہاں جی، تو اب آپ بتاؤ، یہ بچہ جو قرآن پڑھ رہا ہے یہ کتنی نیکیاں آپ کے لیے جمع کرا رہا ہے؟ اس کی ہمیں اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہاں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کوئی ان کا رابطہ کروا دیتا نا، ان کا بھی کوئی واٹس اپ ہوتا، کوئی ان کا میسج سسٹم ہوتا، کوئی ایسا سسٹم ہوتا، ہاں، کہ ان سے کچھ نہ کچھ بندہ معلومات کر لیتا، تو پھر وہ آپ کو بتاتے یہ بچہ جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے قرآن پر اللہ کتنا بڑا اجر قبر میں اس کے باپ کو عطا کر رہا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ننھا منا قاری سعید صاحب کے پاس آیا اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے، اس کا والد دنیا میں نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا ہے۔ قاری صاحب کے پاس آیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد گناہگار تھا، قبر میں سزا مل رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا، قبر کے اندر تکلیف ہو رہی تھی، لیکن یہ بچہ، اس نے اپنی ننھی منی زبان کے ساتھ کہا شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ اس نے رب کو دیکھا نہیں، ابھی یہ رب کو جانتا نہیں۔ استاذ نے کہا پڑھ، لڑکے نے پڑھ دیا، لیکن قبر میں باپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ جس ذات کو اس نے رحمان کہا، اس کی رحمت جوش میں آ گئی۔ جس ذات کو اس نے رحمان کہا، رحیم کہا، اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا موجزن ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا میرے فرشتوں، یہ دیکھو زمین پہ بیٹھا میرا چھوٹا سا بندہ، ننھا منا میرا عبید، یہ میرا چھوٹا سا بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ اور میرے فرشتوں، پھر قبر میں دیکھو اس کے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ میری رحمت کے نعرے لگائے، میں اس کے باپ کو عذاب میں رکھوں، میری رحمت کے شان کے لائق نہیں ہے، میری عزت کے خلاف ہے، لہذا جلدی کرو۔ اس نے میری رحمت کا نعرہ لگا دیا، اور میں بھی اپنی رحمت کا منظر دکھا دوں، اس کے باپ سے عذاب ہٹا دو، میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے۔
تو کتنا بڑا اجر ہے۔ ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشش کے لیے بڑے بڑے ہیلے اور بڑے بہانے دیے ہیں، لیکن انسان بڑا غافل ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے۔ اس مہینے کی قدر کسی امت نے نہیں کی، رمضان شریف کی قدر کسی امت نے نہیں کی۔ جس کے پاس بھی رمضان شریف کو پیش کیا گیا، انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ جب سونے نبی کے پاس آیا، حضور نے صحابہ کو دیا، سینے سے لگا لیا۔ صحابہ کرام نے سینے سے لگایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے کو سینے سے لگا لیا ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز، رمضان تو پہلی امتوں کے پاس گیا، انہوں نے قدر نہیں کی، اور رمضان کے اندر ایک خاص عبادت ہوتی ہے جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی، اس کا نام آپ بتائیں گے؟ میری عادت ہے میں چھوٹے چھوٹے نا بیچ میں سوال بھی کرتے رہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سامعین بات سن بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ عام طور پہ خطیبوں کی عادت نہیں ہوتی، بس میں یہ کرتا رہتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں، رمضان شریف میں وہ کون سی اضافی عبادت ہے جو رمضان میں ہوتی ہے رمضان کے بعد نہیں ہوتی؟ جلدی بتاؤ۔ تراویح۔ یاد رکھنا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اور ان کی امتیں آئیں، ان کو روزہ تو ملا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے جیسے پچھلے لوگوں پر، پچھلی قوموں پر، پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ روزہ پہلے لوگوں کو بھی ملا، روزہ پچھلی امتوں کو ملا۔ رمضان شریف کا مہینہ پہلی امتوں کو بھی ملا۔ ایمان والو، یہ جو اضافی عبادت ہے تراویح، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو تراویح نہیں ملی۔ یہ تراویح اللہ نے اپنے یار کو، اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے لیے تحفے میں دی ہے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سونے نبی سے نے فرمایا امت کے لوگوں کو پیغام سنو بارگاہ نبوت سے، آپ لوگوں کے لیے کیا پیغام آیا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ اس روزے دار کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روزہ رکھا، گناہ معاف ہو گئے۔ اضافی عبادت آپ نے کی، اللہ اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ اور نیکی کے ارادے سے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، سارا دن دکان پہ، سارا دن کاروبار پہ، سارا دن نوکری پہ، شام ہوئی اب جا کے سوئیں گے، تھکاوٹ دور کریں گے، روزہ افطار کر لیا، اب جسم کے اندر نکاہت پیدا ہو گئی، جسم نڈھال ہو گیا، نفس کہتا ہے لیٹ جا، یہ لیٹا ہوا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اے سی چلا ہے، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، آنکھوں میں نیند کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اتنے میں مؤذن نے کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، اٹھ جا، تجھے نیند آ رہی ہے، اس نیند کے دھوکے میں نہ آ جانا، اٹھ جا، اس گرم بستر کو، ٹھنڈی ہوا کو نہ دیکھ، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اس کی نیند جو ہے اس کے اوپر غالب ہو رہی تھی، لیکن اس نے نیند کو شکست دے دی، سستی کو شکست دے دی، تھکاوٹ کو شکست دے دی، اٹھ کھڑا ہوا، وضو کیا، مسجد میں آ گیا،
اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ سنے نبی نے یہ تحفہ دیا ہے، ایمان بھی ہے اور ثواب کی نیت بھی ہے کہ اللہ اس پر مجھے اجر عطا کرے گا۔ اللہ نے اس کو کیا اجر دیا؟ آج سے پہلے جو گناہ ہو چکے تھے، آج کی تراویح جو تو نے پڑھی ہے، اس تراویح کے پڑھنے سے پہلے جو تجھ سے خطائیں ہوئی، تراویح کا آخری سلام پھرا، مولوی صاحب نے دعا کرا دی، تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، گزشتہ گناہ جو ہے اس قیام سے پہلے کے اللہ نے وہ معاف کر دیے ہیں۔ او ایمان والو، کسی نبی کی امت کو اللہ نے ایسے تحفے نہیں دیے، کسی نبی کی امت کو اللہ نے ایسی سہولتیں نہیں دی کہ تم یہ چھوٹا سا عمل کرو تمہارے اتنے گناہ معاف، تم یہ عمل کرو تمہارے یہ گناہ معاف، تم یہ عمل کرو تمہارے پچھلے گناہ معاف۔ نانا، پہلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ محبوب آخری نبی ہے، اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا دجال ہوگا، کذاب ہوگا، بے ایمان ہوگا، لعین ہوگا، مردود ہوگا، مرزا غلام قادیانی کی طرح شیطان ہوگا، نبی نہیں ہوگا، بدمعاش ہوگا۔ سامعین محترم، پہلے یہ معاملہ تھا، نبی آتے تھے قوموں کو بخشوا لیتے تھے، اب نبی آخری ہے، آپ جب آئے آپ نے ایسے ایسے تحفے امت کو دے دیے، قیامت تک امت عمل کرتی رہے گی، بخشش کے پروانے لیتی رہے گی۔ اب امت کو بتا دیا، یہ رمضان کا مہینہ تیری زندگی میں آئے گا، تو روزے رکھنا تیری بخشش ہو جائے گی، تو تراویح پڑھنا تیری بخشش ہو جائے گی۔ پہلے نبی آتے تھے قوموں کو بخشواتے تھے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، حضور خود ہی بخشوا کے چلے گئے ہیں۔ اب یار اگر کوئی ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہ کرے تو اب اس کے بارے میں کیا کریں؟ اس کی عقل میں باتیں ہی کرنا چاہیے نا۔ دیکھو یہ ساری چیزیں ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے نا تو یہ بخشش کے پروانے حضور امت کو نہ دلواتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بخشش کے اعلان حضور نہ فرماتے، کیونکہ پھر ایک اور نبی آ جاتا ہے نا، وہ پھر سارا معاملہ حل کرا لیتا ہے، قوموں کے عذاب آنے والے یا ٹلوا دیتا ہے یا پھر قوموں کو تباہ و برباد کروا دیتا ہے، یا پھر آ کے اللہ تعالیٰ کا نبی جو ہے امت کو قوم کو بچوا لیتا ہے، اگر قوم بات مان لے، نہ مانے تو پھر اللہ کا نبی بد دعا کر دیتا ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اور رحمت والے نبی کی ختم نبوت پہ قربان جاؤں، حضور نے اللہ سے یہ بھی منوا لیا، مولا میری امت کو اجتماعی طور پر برباد نہ کرنا۔ بس اتنی سی سبحان اللہ، اونچے واسے اونچے واسے، حضور کی عظمت پہ تو جھوم جایا کرو۔ حضور کا جب نام ہے، حضور کی محبت کی بات ہے، حضور کے عشق اور وفا کی بات ہے تو دیوانہ وار کہا کرو سبحان اللہ۔ اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر برباد نہ کرنا، جیسے قوم نوح کو تباہ کیا تھا، جیسے تو نے قوم ہود کو برباد کیا، جیسے تو نے قوم عاد کو برباد کیا، جیسے اللہ سیاح تو نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا تھا، مولا میری امت کو اجتماعی طور پہ ایسے برباد نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کیونکہ آخری نبی ہے، بعد میں کسی کے آنے کا اگر ہوتا تو کہہ دیتے وہ آ کے دعا کرا دیں گے، نہ خود ہی بخشش کی دعا کرا دی۔ اللہ میری امت کو زمین میں، ساری امت کو زمین میں نہ دھنسا دینا، اللہ سیاں میری امت کی اجتماعی طور پر شکلیں نہ بگاڑنا۔ یہ ختم نبوت ہے، کہو سبحان اللہ۔ کیونکہ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا نا، ورنہ تو کہہ دیتے بھائی وہ آ کے کر دے گا۔ حضور آخری نبی ہے، اس لیے امت کو اجتماعی عذاب سے بھی بچوا کے گئے ہیں۔ رحمت والے نبی کی رحمت پہ قربان جاؤں، خود مشقتیں برداشت کرتے رہے،
طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتے رہے. کبھی مکے کی گلیوں میں اوباش قسم کے بدماش قسم کے مکے کے کافر ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے. کبھی بیت اللہ کے سامنے سونے نبی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, میرے نبی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں. مکے کے کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ. او مکے کے کافر آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھے تم شور کرنا, اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا, تم تاڑیاں بجانا, تم سیٹیاں بجانا, تم شور شرابہ کرنا, یہ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے, بھول جائیں گے. اور مکے کے کافر میرے نبی کو ستا رہے ہیں, میرا نبی پھر تکلیفیں برداشت بھی کر رہا ہے, اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات بھی عرض کر دیتا ہوں پانی پی کے. ناراض تو نہیں ہوں گے جب امام صاحب تراویح پڑھاتے نا تو کچھ لوگ پیچھے بیٹھ کے شور کرتے ہیں. وہ بھائی اس آیت سے ڈر جائیں, قرآن مجید کی اس آیت میں بڑی دھمکی ہے. مکے کے کافر یہ کرتے تھے جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے وہ شور کرتے تھے. جب قرآن پڑھا جائے اور پیچھے جو شور کریں گے نا ان کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہے. ہاں, کس کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو رہی ہے؟ اگر تمہیں زیادہ پریشانی ہے نا تو چپ کر کے بیٹھ جایا کرو, پھر جب حضرت رکوع میں جائے تم آ جایا کرو. ہاں چلو اتنی تو گنجائش چلو میں آپ کو دے دیتا ہوں. یار مسجد میں تو بیٹھے ہو, مسجد میں تو بیٹھے ہو نا, لیکن باتیں نہیں کرنی. میں خود بھی قرآن سناتا ہوں, ٹھیک ہے. جب پیچھے بچے یہ لڑکے باتیں کرتے ہیں نا ہمیں یہ شبہ پڑتا ہے کہ ہمارا کنیڈر جو پیچھے کھڑا ہے نا وہ بول رہا ہے, وہ جو سامنے ہوتا ہے شاید وہ ہمیں روک رہا ہے, بھئی آپ نے غلط پڑھا ہے رک جاؤ. ہم رک جاتے ہیں. اب وہ ہم نے تو اس کی وجہ سے رکاوٹ پیش کی, اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا, اس نے آگے سے بتا دیا, پھر لوگ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب کو غلطی آ گئی ہے. ہاں تو تم لوگوں کی وجہ سے امام صاحب پہ اثر پڑتا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بچے مسجد میں شور کریں شرابہ کریں, مسجد سے باہر نہیں نکالنا ان کو, کبھی بھی بچوں کو مسجد سے باہر نہیں نکالنا. یاد رکھو اگر آج اس کو مسجد سے باہر آپ نے نکال دیا نا یہ باہر شیطان کے حوالے ہو جائے گا. باہر اس کو کیچ کرنے والے بہت کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پھر تمہارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا, مسجد کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا, اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. اس کو شیطان اور ابلیس کے حوالے نہیں کرنا. بس میں آپ کو وہی سہولت دے رہا ہوں, صحیح ہے, بیٹھے رہو پیچھے, تھکاوٹ ہو گئی ہے یا تو صف میں بیٹھ کے نماز پڑھ لو, یہ بھی آپ کو سہولت دے رہا ہوں. ان لوگوں کے لیے جو سست ہے, وہ جو پوستی, وہ جو کاہل ہے, ان لوگوں کے لیے کیوں آج وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, آہستہ آہستہ جب اس کے دل میں قرآن کا نور آئے گا نا تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. تبلیغی جماعت ایک جگہ گئی, وہاں پر ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ پہلوان تھا. وہ نماز تو اس کے کاغذوں میں کہیں تھی نہیں, نماز کا تو تصور ہی نہیں تھا اس کے ہاں. جماعت والوں نے اس کو نماز کی دعوت دی, اس نے کہا بھائی یہ کام بہت مشکل ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ بیچارے اللہ والے ایسے ہیں بس لگے رہتے ہیں. ہاں آج نہیں تو کل, کافی دن اس کو ترغیب دیتے رہے. ایک دن جو ہے نا وہ بیچارہ تیار ہوا, اس نے کہا بھائی دیکھو مولوی صاحب, وہ تھا بھی پٹھان, اس نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھے گا وضو نہیں کرے گا. نماز تو پڑھے گا وضو نہیں کرے گا, یہ کام ہمارے سے بہت مشکل ہے, یہ کام ہم نہیں کر سکتا. کھوچا خان مڑا بس اتنا کر سکتا. وہ جماعت کا جو امیر تھا نا وہ صاحب نسبت اور صاحب بصیرت تھا. اس نے کہا آنے دو, وصول کرو, اتنا بھی ہے تو وصول کرو. کہا بابا ٹھیک ہے وضو نہ کرنا, آ جا اللہ کے گھر تو آ. جب اس کو لے کر آ گئے امام کھڑا ہو گیا, نمازی کھڑے ہو گئے, سارے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی آ کے بغیر وضو کے صف میں کھڑا ہو گیا. پیچھے امیر صاحب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے کہہ رہے اللہ میں انسان ہوں, میری اتنی طاقت ہی تیرے در پہ لے آیا ہوں, قبول کرنا تیرا کام ہے. اللہ بھی اس کو رد کر دے, اس کو تو بھگا دے,
اس کو تو واپس کر دے یا قبول کرے، سونا تیرا کام ہے۔ میرا بشری جو تقاضا تھا تو میری ہمت تھی، اس کے مطابق میں یہاں تک لے آیا ہوں۔ آگے ہدایت کے دروازے تو نے کھولے، ہدایت کے راستے، ہدایت کی چابیاں تیرے ہاتھ میں، اللہ قبول کر لے۔ سارے نماز پڑھ رہے، اس نے بغیر وضو کے نماز شروع کر دی۔ اب جب دوسری نماز کا وقت آیا، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا وضو کر لے، سارے وضو کر رہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری نماز بھی اس نے بغیر وضو کے پڑھ لی، تیسری نماز جب اس نے بغیر وضو کے پڑھی، چوتھی نماز کے لیے امیر صاحب کو کہتے ہیں امیر صاحب میرے کو بھی وضو کرا دے، مجھے بھی وضو سکھا دے۔ کہتا میرے کو مزہ نہیں آتا ایسے، ہم بھی ایسے کرے گا جیسے یہ سارے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کے اندر بیٹھا رہے تو بھی نفع میں ہے۔ نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تراویح، کچھ گنجائش ہے، ویسے تو سنت موقدہ ہے اس کو کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لیکن یہ سست پارٹی جو ہے بوڑھوں کے حکم ہے، جیسے بوڑھے بیچارے بیٹھ کے پڑھتے نا، یہ بوڑھوں کے حکم ہے، کیونکہ ان کا ایمان ابھی بوڑھا ہے، ان کے اندر ایمان کی طاقت نہیں ہے نا، کمزور ہے۔ تو بھائیو بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پیچھے بیٹھے رہو، جب ایمان رکوع پہ جائے گا تو پھر آ جانا، لیکن ایک وعدہ کرو، باتیں نہیں کرو گے، شور نہیں کرو گے۔ کرو گے شور؟ ارے آپ تو کرتے نہیں ہو۔ ہاں بھائی، تو یہ بچوں کو باہر نہیں نکالنا، ان کو مسجد سے باہر نہیں نکالنا۔ اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، جیسے اللہ تعالی نے ہمیں رمضان شریف کا مہینہ دیا بخشش کے لیے، پھر اللہ تعالی نے ہمیں تراویح دی بخشش کے لیے، اسی طرح رمضان شریف کے اندر اللہ نے آخری عشرہ دیا ہے مکمل جہنم سے نجات کے لیے۔ بخشش ہو جائے، جہنم سے نجات نہ ملے نا، پھر بھی بندہ خطر میں رہتا ہے، سمجھ گئے؟ دیکھو، بخشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا ہے، جہنم سے نجات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا اس کا سارا ریکارڈ بھی ختم کر دیا ہے، اس کا سارا ریکارڈ بھی ختم کر دیا۔ اب آپ کی کوئی فائل نہیں کھلے گی، اب آپ کی کوئی پچھلی فائل نہیں کھلے گی، اور یہ صرف اور صرف اس کی شان ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ تمہاری پچھلی فائلیں بھی ختم ہوگی، ریکارڈ میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تاب العبد فانساه اللہ الحفظة ذنوبہ، کہو سبحان اللہ۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں پہلے عرض کروں گا۔ انسان جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے ایک گناہ پر انسان کے خلاف 4 گواہ پیدا ہوتے ہیں، جو قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے گناہ کیا تھا، اس نے یہ خطا کی تھی، اس نے یہ گڑبڑ کی تھی، اس نے یہ جرم کیا تھا۔ وہ 4 گواہ جو ہیں ان کی گواہی قیامت والے دن لی جائے گی، پھر اس پر فیصلہ ہوگا۔ ان میں سے ایک گواہ جو ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جو ہے، اے انسان جس زمین پہ تو رہتا ہے، جو بھی کام یہاں کرتا ہے یہ زمین اپنے اندر محفوظ کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے۔ اور آج کل اس چیز کو سمجھنا تو مشکل نہیں ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی جتنی بھی بنی ہوئی ہے یہ زمین کے خزانے سے بنی ہوئی ہے، یہ زمین کے اندر سے نکلا ہوا خزانہ ہے۔ جتنا یہ موبائل کے اندر یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس طرح کی، ان میں جو بھی چیز استعمال ہو رہی ہے نا، وہ زمین سے نکلی ہوئی چیزیں، زمین کی پیداوار ہے، اس کے ذریعے جب انسان، تجھے اللہ نے اتنی طاقت دے دی ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی چیز سے تو نے ایک اتنا سا پرزہ بنایا جس میں ساری دنیا جمع کر دی ہے، پچھلے اگلے ریکارڈ سارے اس میں جمع کر دیے، تو وہ خالق جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ زمین اپنے اندر سب کچھ جمع کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت والے دن یہ اپنی خبریں پیش کر دے گی۔
اللہ کو بتا دے گی اللہ اس نے میرے اوپر رہتے ہوئے یہ جرم کیا تھا، اس نے شراب پی تھی، اس نے جوا کھیلا تھا، اس نے سودی کاروبار کیا تھا، اس نے بدکاری کی تھی، جو بھی گڑبڑ کر رہا ہے یہ زمین نوٹ کر رہی ہے۔ دوسرا گواہ کون سا ہے؟ کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دوسرا گواہ تمہارے خلاف یہ کرامن کاتبین تیار ہیں بیٹھے، یہ لکھ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہو، نوٹ کر رہے ہیں۔ قیامت والے دن یہ بھی اللہ کے سامنے پیش کریں گے جو بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ایک زمین خلاف گواہ ہو گیا، دوسرا کرامن کاتبین گواہ ہو گئے۔ اے انسان یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ چوتھا گواہ کو تیسرا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا ایک صحیفہ اور بھی ہے جو اس کرامن کاتبین کے صحیفے کے علاوہ ہے، وہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن وہ صحیفہ بھی دکھایا جائے گا۔ جب اس صحیفے کو انسان دیکھے گا بولے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها۔ جب اس کتاب کو دیکھے گا، اس صحیفے کو دیکھے گا، اس دستاویز کو دیکھے گا، کہے گا کیا ہو گیا، ہمارے لیے بربادی ہو گئی، ہلاکت ہو گئی۔ ارے اس کتاب میں تو بڑے گناہ بھی لکھے ہوئے، چھوٹے گناہ بھی لکھے ہوئے، ہر بات لکھی ہوئی ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اپنی زبان سے پڑھ لے گا۔ زمین بھی گواہی دے رہی اللہ مجھ پر رہتے ہوئے اس نے یہ گناہ کیے تھے۔ کرامن کاتبین نے بھی اپنی گواہی پیش کر دی، اللہ ہم نے یہ گناہ نوٹ کر لیے۔ وہ خفیہ انٹیلیجنس جو تھی اس نے بھی اپنا صحیفہ پیش کر دیا، اس میں بھی وہ گناہ درج ہیں۔ اے انسان ذرا سوچو تو صحیح، اگر دنیا کے اندر کوئی بڑا جرم ہو جائے، دنیا کے اندر حکومت آپ کو طلب کر لے، عدالت میں آپ نے جانا ہو، اور آپ جب عدالت میں جائیں وہاں آپ کو پتہ چلے آپ کے مقابلے میں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کے ساتھ اس وقت کیا گزرے گی؟ ایک ایک بولے گا، کوئی کہے گا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوئی کہے گا میں نے کانوں سے سنا، سارے اپنی گواہی تیرے خلاف دیں گے، اور وقت کا جو جج ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ ذرا سوچ تو صحیح، تصور تو کر اس وقت تیرے ساتھ کیا گزرے گی۔ ہاں قیامت کا منظر ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے سربراہ؟ آج کون ہے سردار؟ آج کس کی بات مانی جائے گی؟ سامعین محترم، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ قہار کی حکومت ہے۔ سامعین محترم، جب یہ تین گواہ پیش ہوں گے اس وقت انسان بولے گا یا اللہ اس زمین کو کیا پتا تھا، یا اللہ کرامن کاتبین کو کیا پتا تھا، یا اللہ یہ جو صحیفہ پیش ہوا پتہ نہیں کس نے لکھا ہے۔ اب چوتھا گواہ آئے گا، وہ گواہ کون سا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اب ایک اور گواہ آ گیا ہے، زبان کو تالا لگ جائے گا، منہ بند ہو جائے گا۔ اب یہ جسم کے ہاتھ بول رہے ہوں گے، کہیں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، یہ پاؤں بول رہے ہوں گے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ او انسان تو سارے گواہوں کو ٹھکرا دے گا لیکن اپنے جسم کے اعضاء کو کیسے ٹھکرائے گا؟ ان کو تو نہیں ٹھکرا سکتا۔ جب یہ چوتھا گواہ بھی پیش ہو جائے گا پھر کیا حکم ہوگا؟ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، اس کو پکڑو زنجیروں کے ساتھ، اس کو جکڑو اور جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دو۔ اے انسان تیرے خلاف اس وقت اتنے گواہ آئے ہوں گے جو تیرے خلاف گواہی دیں گے اور تجھے
जहन्नम में पहुंचवाएंगे। सोने नबी की रहमत पे कुर्बान जाऊं। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। महबूब से तो गवारा ना हुआ ना मेरी उम्मत के साथ ऐसा हो, कहो सुभान अल्लाह। रहमत वाले नबी से गवारा ना हुआ मेरी उम्मत के साथ ऐसा हो। प्यारे आका, सोने आका, वल्लैल की जुल्फों वाले आका से तो बर्दाश्त ना हुआ मेरी उम्मत के साथ ऐसा हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक तोहफा दिया, एक नुस्खा दिया, कहो सुभान अल्लाह। वो जो उस टाइम हदीस सुनाई, फरमा इदा ताबल अब्दु फअनसल्लाहुल हफ़ज़त ज़ुनूबहु। है ये जो इतने बड़े तुम्हारे खिलाफ गवाह आ गए, ज़मीन आ गई, किरामन कातबीन आ गए, खुफिया सहीफ़ा आ गया, जिस्म के आज़ा भी बोल पड़े, हाँ अब क्या होगा? मुकदमे तो इतने सारे दर्ज हो चुके हैं, शिकायतें तो इतनी सारी लिखी जा चुकी हैं। अब एक बंदा जो है कहता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो उसका मतलब ये है कि ठीक है ये सहीफ़ा बंद कर दो, इसको माफ़ कर दिया, लेकिन इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो पड़ा है, जो इसके अंदर दर्ज है वो पड़ा है, वो महफूज है। हुजूर ने एक और तसल्ली दी, कहो सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ बख्शिश नहीं मांगा करो, जहन्नम से निजात भी मांगा करो। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह मुझे जहन्नम से निजात भी अता फरमा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पे कुर्बान जाइए। सोने नबी से ने फरमाया इज़ा ताबल अब्दु, जब बंदा अल्लाह से तौबा कर लेता है, एक है माफ़ी, एक है तौबा। माफ़ी का मतलब ये है कि या अल्लाह ये गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दे, और तौबा का मतलब क्या है? या अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा। हम लोग माफ़ी तो मांगते हैं, तौबा नहीं करते। तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून, अल्लाह कुरान में फरमाते ईमान वालों सारे मिलके तौबा करो, और हम तौबा की तरफ आते नहीं हैं। हम ये कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। ओ भाई वो तो माफ़ हो गया, फिर दोबारा कर देते हो, फ़ायदा क्या हुआ? ये कहो अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा। आपकी दुकान से कोई चोरी कर ले, आपकी दुकान से कोई चीज़ उठा ले, आप उसको पकड़ लेते हो, वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, आप उसको क्या कहते हो? बोल आइंदा नहीं करूँगा। सच से बताओ, बोलते हो कि नहीं बोलते? क्या कहते हो? बोल आइंदा नहीं करूँगा। तो उसको तो छित्तर मार के भी उससे मनवाते हो, हाँ, उसको लिटा के भी उसको जरा मार मार के कहते हो बोल आइंदा नहीं करूँगा चोरी, हाँ तौबा कर। और भाइयों अगर हमें फरिश्ते पकड़ के इस तरह छित्तर का लगा दे, इस तरह कर दे, तो फिर क्या होगा? इसलिए फरमाया वो छितरों से पहले कह दो अल्लाह माफ़ भी कर दे, आइंदा नहीं करेंगे। और इसमें क्या है? इसमें सिर्फ हमने कहना है, हमने सिर्फ अल्लाह को कहना है, दिल से कहना है। इज़ा ताबल अब्दु, जब बंदा तौबा कर लेता है, माफ़ी नहीं तौबा। तौबा का माना मैंने अभी आपको बताया, जल्दी जल्दी बताना भाई क्या माना बताया है। सारे बोलो, सारे ज़ुबान से कह दो ये जुमला को, या अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा। बोलो सारे, बोलो या अल्लाह आइंदा, सारे बोलो बोलो बोलो, ये दिल से बोल दो, ये लिख लेंगे फरिश्ते, ये तौबा हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ या अल्लाह आइंदा। सोने नबी से ने फरमाया जब बंदा अल्लाह की बारगाह में ये कह दे अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, ये जुर्म ये गलती नहीं करूँगा, दाढ़ी नहीं मुंडाऊँगा, सूद नहीं खाऊँगा, अल्लाह शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, ऐ अल्लाह बदकारी नहीं करूँगा, या अल्लाह नमाज नहीं छोड़ूँगा, या अल्लाह तरावी नहीं छोड़ूँगा, अल्लाह से ये कह देता अल्लाह ये गुनाह नहीं करूँगा, ये गुनाह नहीं करूँगा, ये जुर्म नहीं करूँगा, ये जुर्म नहीं करूँगा, अल्लाह पाक से तौबा करता है, अल्लाह पाक उसे क्या इनाम अता फरमाते हैं? अल्लाह उसके गुनाह भी माफ़ कर देते हैं। फ़अनसल्लाहुल हफ़ज़ता ज़ुनूबहु, और अल्लाह उसके गुनाह उस रजिस्टर से भी ख़त्म कर देता है। और इस रजिस्टर से जो अल्लाह ताला गुनाह मिटाता है ना, खुद मिटाता है, फरिश्तों को नहीं कहता मिटाओ। यहाँ हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता बयान किया है। फरमाया
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں حکم نہیں دیا کہ تم گناہ اس کے مٹا دو؟ خود مٹائے ہیں اپنی قدرت سے، فرشتوں کو نہیں کہا۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ تو فرشتوں سے بات کی تھی، تو فرشتوں نے کہا تھا ان کو پیدا نہ کرو، یہ فسادی ہوں گے، قتل و غارت کریں گے، یہ نکمے نالائق ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ خود مٹا دیے ہیں، فرشتوں کو نہیں کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن جب فرشتے تمہیں جنت میں لے کے جا رہے ہوں اور اس وقت تمہارے کان میں یہ کہہ دیں ارے تم تو نالائق تھے، ہم نے تمہارے گناہ مٹائے تھے۔ یہ تانا فرشتے میرے اللہ کے اس بندے کو دیں، میرا اللہ یہ تانا بھی برداشت نہیں کرتا۔ اتنی سی بات، اوہ میرا اللہ اتنا مہربان ہے، میرے رحمت والے نبی نے کتنا بڑا تحفہ دیا یار۔ آج ہم اسی نبی کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، آج ہم اسی نبی کی سنتوں کو کیا کر رہے ہیں، آج ہم اسی نبی کی شریعت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج یہ یہود و نصارہ ہمیں کیوں آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ فرانس کے کتے کو کیسے جرأت ہو گئی ہے، یہ قادیانی شیطان کیوں اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے نبی کی شریعت سے دوری اختیار کر لی، ہم نے نبی کے طریقے چھوڑنے شروع کر دیے، ہم نے نبی کے دین کو جو ہے وہ اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیا، اپنے گھر سے دور کر دیا، اپنی بیوی بچوں سے دور کر دیا، اپنی اولادوں سے دور کر دیا ہے۔ دشمن نے دیکھا یہ اپنے نبی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ حملہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم جب تیرے سر سے پاؤں تک تیرے نبی کی شریعت دور سے نظر آتی تھی، کائنات کا کوئی کتا تیرے نبی کی شان میں ایک حرف بھی نہیں بک سکتا تھا۔ آج یہ کتا اس لیے بھونک رہا ہے، اس کو پتہ چلا ہے کہ شاید یہ کمزور ہو گئے۔ یہ تو شکر پڑھو، ان ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، ان علماء کا شکریہ ادا کرو جو یک کے بعد دیگرے آئے روز آپ کو ماں نے گھر میں گود میں جھولے میں سینے کے ساتھ لگا کر سونے نبی کا تعارف کرا دیا تھا، اور باپ نے انگلی پکڑ کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا تھا۔ مولوی نے یہ کرنٹ محبت رسول کا سینے میں لگا دیا تھا۔ یہ محبت رسول ان علماء کی برکت سے آج ہمارے سینے میں ہے۔ اگر یہ محبت بھی ختم ہو گئی تو پھر یاد رکھنا، پھر وہ جو اسپین میں ہوا تھا، پھر جو اندلس میں ہوا، پھر مسلمانوں اگلی نسلیں کافر یہود و نصارہ اور قادیانی ہو جائیں گی۔ ان علماء کی قدر کرو، ان علماء کا بڑا احسان ہے۔ آج یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، ان مسجد والے، ان مدرسے والے، ان قرآن والے لوگوں کی برکت سے بیٹھے ہیں، یا وہ ماں جو دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھ کے، جو بچے کو اٹھاتی تھی تو اللہ کا ذکر کر کے، ہاں بچے کو جب وہ کھلاتی تھی تو اللہ کا ذکر کر کے، وہ مائیں تو اب نہیں رہی۔ ہاں آدھا نظام ہمارا ٹوٹ گیا، اب ایک ہی رشتہ مولوی والا رہ گیا ہے۔ اس لیے مولوی کو گالی بنا دو، مولوی کو بدنام کر دو، مولوی کو میلا کر دو، مولوی کو گندا کر دو، مولوی پہ الزام لگا دو۔ یہ مولوی تمہارے لیے آر ہے، یہ مولوی تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ مولوی تمہارے لیے بہت بڑا نقصان دہ ہے۔ ہاں گھر میں ٹی وی بھیج کر ماں کی زبان سے ذکر چھین لیا، ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت چھین لی، ماں جو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے سنایا کرتی تھی وہ چھین لیے۔ اب ایک مولوی ہی رہ گیا، یہ جو محبت رسول کا درس دیتا ہے، یہ جو آپ کے ایمان کو بیدار کرتا رہتا ہے، یہ جو آپ کے ایمان کے اندر روشنی ڈالتا رہتا ہے، اس مولوی کے خلاف ہو جاؤ، اس کی معیشت کو تنگ کر دو۔ خبردار کسی مولوی کو ہدیہ نہ دینا، کسی مولوی کو تحفہ نہ دینا۔ اگر تم نے اس کو ہدیہ دیا یہ مالدار ہو جائے گا، پھر یہ کسی سے نہیں ڈرے گا،
اور تم ہدیہ بھی روک دو، نذرانے بھی روک دو، صرف اس مولوی کا احترام دل کے اندر رکھو، تمہارے ایمان کی روشنی روشن رہے گی، تمہارا ایمان جگمگاتا رہے گا، تمہارا ایمان چمکتا رہے گا۔ اور دنیا والوں وہ دیکھو ایک پاؤں سے معذور آدمی کتنا بڑا کام کر گیا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کتنا بڑا کام کر گیا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو سوئے ہوئے تھے، نبی کی محبت کی ایسی چنگاری جلائی، کروڑوں لوگوں کو بیدار کر گیا ہے۔ یہ علماء کی برکت ہے، ایک عالم نے کروڑوں لوگوں کو جگا دیا۔ اب اس مولوی کو گالی بنا دو، اس مولوی سے دور ہو جاؤ، یاد رکھنا ماں کے دل کے اندر جو محبت رسول تھی وہ نکل گئی، اب یہ ایک ہی راستہ رہ گیا، اس کو کبھی نہ نکالنا۔ آج میں آپ کو آج کی محفل میں رمضان شریف کی ان مقدس ساتوں میں آج تاک رات ہے، فرمایا رمضان کے اندر کچھ راتیں ایسی ہیں، ان راتوں میں آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ آج اللہ سے دعا کر لو، اللہ جب تک زندہ رہے ایمان سلامت رہے، ایمان کی سلامتی مانگو، ایمان کی، اللہ جب تک زندہ رہے ایمان سلامت رہے۔ میرے دوستو بھائیوں، ان علماء کی قدر کرو، ان مسجد والوں کی قدر کرو، ان کا احترام کیا کرو، ان کی خبر گیری کیا کرو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کتنی مشقتوں سے گزر کر یہ آپ کے ایمان پر پہرا دے رہے ہیں، کتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہ آپ کے ایمان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا مولوی ساڑھے ایمان دی کیا نگرانی بیٹھا کریں دے؟ میں نے کہا مولوی تمہارے ایمان کی نگرانی جو کرتے ہیں نا وہ تمہیں بتاتا نہیں ہے، وہ صرف تمہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہے، تمہارے ایمان روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کو طاقت ہی ایسی دی ہے۔ تو جو علماء سے دور رہیں وہ تو یہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ علماء سے جڑے ہو، بتاؤ یار علماء کا بیان سن کے ایمان میں تازگی آتی ہے کہ نہیں؟ سچ سچ بتاؤ، اگر نہیں آتی تو آج ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ علماء کا بیان سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر روحانیت آتی ہے، جس کے دل میں ایمان میں روحانیت آتی ہے ہاتھ کھڑا کرے، سارے ہیں نا ماشاءاللہ۔ تو ایک عالم کی بات سن کر اتنے لوگوں کو ایمان کے اندر تازگی آ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ایمان کا محافظ یہ مولوی ہے۔ اگر یہ علماء واعظ چھوڑ دیں، نصیحت چھوڑ دیں، یہ آپ لوگوں کو بیدار کرنا چھوڑ دیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ ہمیں تو دکان سے فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں تو کاروبار سے فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو دعوتیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، کبھی ختم قرآن کے بہانے سے، ہاں جی آپ کا بچہ حافظ ہو گیا، آ جاؤ سارے، آپ سارے آ جاؤ، کبھی کوئی اور بہانہ، کبھی کوئی اور بہانہ۔ جمعے میں تو ماشاءاللہ ٹائم ہی نہیں ہے نا، ہم اس ٹائم آتے ہیں جب خطبے کی اذان ہوتی ہے، جمعے میں تو اس ٹائم آتے ہیں جب خطبے کی اذان ہوتی ہے، اور اس کے بعد مولوی صاحب جو ہے نا بہانے بنا بنا کے آپ کو جمع کرتا ہے، اور آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہے، سونے نبی کا فرمان سناتا ہے، اور آپ کے ایمان کو بیدار کرتا ہے، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی اس بندے کی طرح جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنے جنازے میں دکھایا ہے۔ تو بھائیو یہ ایمان کا ٹیسٹر بھی لگاتا ہے اور آپ کے ایمان کو روشن بھی رکھتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ ان علماء کی قدر نہیں ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کو، ان علماء کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ اب بندہ کہے جی مولویوں کا احترام کس طرح کریں؟ بس مولویوں کو پیسے ہی دیں؟ یار نہ دو پیسے، تم کس نے مانگے تم سے؟ قاری سعید صاحب نے آپ سے پیسے مانگے؟ سچ سچ بتانا، ہاتھ کھڑا کرو جو کہتے ہیں ہم سے قاری صاحب نے کہا بھی مجھے تراویحوں کا معاوضہ دینا ہے، اس کی مجھے قیمت دینی ہے۔ تراویحوں کا معاوضہ تو لینا جائز ہی نہیں ہے، ہدیہ لینا جائز ہے۔ تراویحوں کا معاوضہ جائز نہیں ہے، ہدیہ جائز ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں پر حسد کر سکتے ہو، رشک کر سکتے ہو، دو بندوں پر رشک کر سکتے ہو، دو بندوں پر آپ رشک کر سکتے ہو۔ وہ کون ہے؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، یقوم بہ، اور وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے،
आना अल-लैली व आना अन-नहार, सुबह को भी, शाम को भी, दिन को भी, रात को भी, हर वक़्त, हर लम्हा, हर घड़ी कुरान के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरा, रजुलुन आताहुल्लाहु मालन युनफिकु मिन्हु आना अल-लैली व आना अन-नहार, दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, और वो उसमें से दिन को भी खर्च करता है, रात को भी खर्च करता है, सुबह भी खर्च करता है, शाम को भी खर्च करता है। अब देखो ये दो हैं, दो बंदों का जिक्र किया, एक कुरान वाले का, एक पैसे वाले का, एक कुरान वाले का, एक दौलत वाले का। फरमाया इन दोनों पर अगर रश्क जायज़ होता तो इन दोनों पे रश्क किया जाता। अब ये दो हैं, एक कुरान वाला है और एक माल वाला है। वो कुरान के साथ सुबह शाम जुड़ा हुआ है, ये माल खर्च करने में सुबह शाम जुड़ा हुआ है। अच्छा भाई, ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक मौका ऐसा आता है कि ये जो कुरान वाला है इस माल वाले की खिदमत करता है। सारा साल गुजरता है, रमज़ान का महीना आता है, ये सारे दौलतमंद पैसे वाले दुनियादार इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। सारा साल तो खुद पढ़ता है ना, साल में एक महीना सारे दौलतमंद दुनियादार, कारोबारी, ताजर, बिजनेसमैन, नौकर, मुलाजिम, सारे अमीर गरीब सबको पीछे खड़ा कर दे, यक़ूमु बिही, कुरान के साथ कायम हो जाता है। रात को कुरान सुनाता है आपको, कभी नमाज में आपको कुरान सुनाता है। अब ये जुड़ गया मालदार के साथ, इसने तो सुबह भी मालदार को कुरान सुनाया है, शाम को भी मालदार को कुरान सुनाया है, इसने तो कुरान दोपहर को भी सुनाया है। तो क्या ख्याल है, इसको भी इधर होना चाहिए कि नहीं? हाँ भाई, हदीस वो देखो ना, ये तो इसके साथ जुड़ गया, इसने तो कुरान का फैज़ इस पे भी डाल दिया, इसने कुरान का फैज़ इधर मुंतकिल कर दिया। हुजूर ने फरमाया ये भी सुबह शाम माल खर्च कर रहा है, ये भी दौलत लुटा रहा है, इसकी दौलत कहाँ जा रही है? इसका कुरान का फैज़ तो इधर आ गया, इसका पैसा किधर जा रहा है, इसका धन किधर जा रहा है, इसकी दौलत किधर जा रही है, इसका रुपया किधर जा रहा है? गरीबों को दे रहा है, बेवाओं को दे रहा है, यतीमों को दे रहा है, मिस्कीनों को दे रहा है, मुसाफिरों को दे रहा है, नादारों को दे रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे ये भी कभी किसको पढ़ा रहा है, कभी किसको पढ़ा रहा है, कभी किसको सुना रहा है, लेकिन एक मौका आता है अमीर गरीब ऐरे गैरे सबको सुना रहा है। तो क्या ख्याल है, इसने जब अपना फैज़ इस पर मुंतकिल किया तो इसका भी फैज़ इधर आना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो ये जो आना अल-लैल आना नहार कुरान सुनाते सुनाते सबको सुना दिया, ये भी माल खर्च करते करते मौलवी की तरफ भी बैक गियर वो रिवर्स गियर लगाएगा ना लगाए? हाँ भाई, जब ये इसके साथ जुड़ेगा, अपना माल इस पे खर्च करेगा, तो हुजूर ने इनका जो कट्ठे जिक्र किया है, ये इनका जिक्र जब कट्ठे आ गया है तो इन दोनों की आपस में मोहब्बत और इनका ताल्लुक़, इनकी निस्बत जब हुजूर की हदीस की वजह से जुड़ेगी, फिर ये हदीस का सही मिस्ताक बन जाएंगे। इसलिए तरावी की उजरत कभी भी नहीं देना। इस हदीस की रोशनी में है मालदारों, जहाँ यतीम, बेवा, मस्कीन, फ़कीर आपके माल के हकदार है ना, तो ये जो आना अल-लैल आना नहार तुम्हें कुरान सुना रहा है ना, ये आपके माल का उनसे ज़्यादा हकदार है, क्योंकि ये आपके साथ है ना। इसका जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ तुम्हारा जिक्र किया है। तो ईमान वालों, ये तो बीच में एक बात आ गई थी, आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ। आज की रात ताक रात भी है और सबको पता है कि किसने क्या किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाह माफ़ भी कर देता है, और फरिश्ते फ़अन्साहुल हाफ़ज़ता, ये जितने भी गवाह हैं, मुहाफ़िज़ हैं, उनको अल्लाह भुलवा देता है, उनको भूल जाते हैं, बिल्कुल उनको याद भी नहीं रहते। अब देखो ना, फरिश्ता एक नूरानी मखलूक है, ठीक है, फरिश्ता एक नूरानी मखलूक है, ये चीज़ नहीं भूलता, इसको जो बता दो ये बस, ये ऐसे कंप्यूटराइज निज़ाम है, ये सेव हो गया। लेकिन अल्लाह की शान और बंदे हो, तुम्हारे साथ रब की मेहरबानी देखो, अल्लाह इन कंप्यूटराइज वालों को भी भुलवा देता है। जैसे आप डिलीट कर देते हो ना मोबाइल से मेमोरी सारी रिमूव कर देते हो, अल्लाह इन मुहाफ़िज़, ये ज़मीन, ये किरामन कातिबीन, वो खुफिया सहीफ़ा, ये जिस्म के अज़ा, इन सब से रिमूव कर देता है, सबसे रिमूव कर देता है, सबसे डिलीट कर देता है। हाँ, तो फिर कौन कौन तैयार है जो आज अपने गुनाहों की तौबा करे, अल्लाह को राज़ी करे? सारे माफ़ी मांगोगे ना, सारे तौबा करोगे ना? भाइयों, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, ओ भाई कुछ भी नहीं है तौबा करने में, सिर्फ
یہ دیکھو سود چھوڑنا ہے، شراب چھوڑنی ہے، بدکاری چھوڑنی ہے. آپ میں سب کے بارے میں یہی گمان رکھتا ہوں، آپ میں سے نہ کوئی سود خور بیٹھا ہے، نہ آپ میں سے کوئی شرابی بیٹھا ہے، نہ آپ میں سے کوئی زناکار بیٹھا ہے، نہ آپ میں سے کوئی چور بیٹھا ہے. یہ گناہ تو آپ کرتے نہیں ہو. ہاں باقی کیا رہ گیا نیکیوں میں؟ نماز روزہ سال میں کبھی، حج پھر کبھی. 2 چیزیں رہ گئی بھائی، 2 چیزیں، ایک نماز ایک داڑھی. ہاں بھائی یہ 2 کام نہیں ہوتے بس، باقی تو آپ ویسے نیک ہو. یہ 2 گناہ ہیں، یہ 2 نیکیاں، یہی مشکل ہے، یہی بھاری ہے. او بھائیو اتنی ساری چھوٹی سی بات ہے اور ہمیشہ کے لیے بخشش کے پروانے لے لو. ایک نماز ہی مشکل ہو رہی ہے، ایک داڑھی ہی مشکل ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، نہ آپ سود خور ہو، نہ آپ جانا شرابی ہو، نہ آپ کبابی ہو، نہ آپ جواری ہو، کچھ بھی نہیں ہو، نیک ہو. ہاں گناہ تو نہیں ہے. اور باقی صرف رہ گئی نماز اور داڑھی، یہ 2 کام بھی نہیں کر سکتے آپ. ہاں بھائی آج توبہ کرو، کہو اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. آج کہہ دو اللہ یہ محبوب کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے. اللہ تیرے حبیب کی سنت کو اب گندی نالیوں میں نہیں رولیں گے. اللہ اس کو چہرے پہ سجائیں گے، دنیا کچھ بھی کہہ دے. ہاں یہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، بس اس کو راضی رکھو. روٹھتا ہے زمانہ تو روٹھا رہے، روٹھتا ہے زمانہ تو روٹھا رہے. روٹھتا ہے زمانہ تو روٹھا رہے، روٹھتا ہے زمانہ تو روٹھا رہے. راضی کرنا تجھے بس میرا کام ہے، راضی کرنا تجھے بس میرا کام ہے. تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. ہاں بھائی یہ مت سوچو کہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، فلاں ناراض ہو جائے گا. سارے روٹھ جائیں، وہ نہ روٹھے، اس کو ناراض نہیں کرنا. وہ ناراض ہو گیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. سارے جو ہے پھر مان جائیں گے، وہ سب کو منوا دے گا، سب کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر کون اس سے صلح کروائے گا؟ یہ مت دیکھو کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہو جائے گی، تم یہ دیکھو آسمانوں میں تمہاری دھوم مچ جائے گی. آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم، آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم. تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے، تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے. جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، جب سے ہونٹوں پہ یا رب تیرا نام ہے، تیرے بیمار کو کافی آرام ہے. اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، اس کے آستانے پہ آج جھک جاؤ. وہی فریاد سنتا ہے، وہی سب کی دعا قبول کرتا ہے، وہی محبتیں ڈالتا ہے، وہی محبتیں نکالتا ہے. اس کے بغیر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اگر آپ نماز شروع کر دو گے، داڑھی رکھ لو گے اور آپ سے کوئی نفرت کرے گا، ناراض ہوگا، تو اس کو کہہ دینا اللہ تیری خاطر یہ ناراضگی ہوئی ہے، اب اس کو محبت میں تبدیل کر دے. اللہ خود پہلے سے بھی اچھی اور زیادہ محبت پیدا کر دے گا. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، سب نے سجدے میں جا کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. تو آپ بھی سارے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، کہ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو
دیتا ہے تو، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ تو بھائیو، آج کی اس مقدس رات میں سارے دلی طور پر، ذہنی طور پر تیار ہو کے اپنے اللہ کو منوا لو۔ ہمارے حضرت قاری سعید صاحب بڑی دل سوز دعا کرواتے ہیں، بہت ہی پیاری دعا کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے منوا رہے ہیں لاڈ کر کے۔ تو قاری صاحب انشاءاللہ دعا کرائیں گے۔ میں قاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں اپنے دل سوز انداز میں آج اللہ سے بھیک مانگے، ہم آمین کہیں گے سارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت تھکا ہوا ہوں میں، ہاں جی، میں تو خیر مختصر دعا کرا دوں گا، ہاں جی آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ جو بھی ہیں، جیسے ہیں، جتنے ہیں، سارے کے سارے تیرے علم میں ہیں، جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی، جو ہم بھول گئے وہ بھی۔ مولا کریم تو بھولنے سے پاک ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، اے ہمارے کریم اللہ، اے ہمارے رحیم اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ پاک ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا کریم، بندے سے خطائیں ہوتی ہیں، بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور تیری شان ہے تو بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے عادی ہیں اور تو معاف کرنے کا عادی ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ یا اللہ جو لغزشیں ہو چکی ہیں وہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے کبھی جان بوجھ کے بھی کیے ہیں، اے اللہ جانتے بھی تھے، پھر بھی غلطی ہو گئی، پھر بھی نماز چھوٹ گئی، پھر بھی روزہ چھوٹ گیا۔ مولا کریم پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، ماں باپ کی بے ادبی ہوگی، ماں کو آنکھیں دکھا دیں، باپ کے سامنے غصہ کر دیا۔ اے اللہ ماں باپ کی نافرمانی تو کبیرہ گناہ ہے، ہم سے یہ گناہ بھی ہو گئے، اللہ آج معاف کر دے، آئندہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچپن میں کس طرح پالا، ہمارے سارے ناز نخرے، ہمارے لاڈ برداشت کرتے رہے، آج وہ بڑی عمر میں آ گئے ہیں۔ اے اللہ آج انہیں ہماری خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، آج اے اللہ انہیں ہماری محبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے اپنی محبتیں دوستوں کو دے دیں، اے اللہ ہم نے اپنا پیار دوستوں کو دے دیا۔ ماں باپ ترستے رہتے ہیں، ماں جو ہے وہ ہماری مسکراہٹ کو ترستی رہتی ہے، باپ ہماری خدمت کو ترستا رہتا ہے۔ اللہ ہم نے اپنے اوپر بڑے ظلم کر لیے ہیں، اے اللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارا یہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ کے نافرمان کو تو لیلۃ القدر اس شب قدر میں بھی معاف نہیں کرتا، اللہ یہ بڑا گناہ ہے۔
اے اللہ جس نے بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جس نے بھی اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، جس نے بھی اپنے ماں باپ کو اذیت دی ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو توفیق دے، یہ جا کے اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کے اس ماں کو راضی کر لے۔ اے اللہ اپنے اس بندے کو توفیق دے، یہ جا کے اپنے باپ کے قدموں میں گر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے اور بخشش سے محروم ہو جائے۔ اے اللہ یہ بہت بڑا جرم ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معلوم ہوا ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، یہ بخشش رکوا دیتا ہے، یہ گناہ مغفرت رکوا دیتا ہے۔ اے اللہ جہنم سے نجات یہ گناہ رکوا دیتا ہے۔ مولا اگر اس محفل میں اس مسجد میں کوئی تیرا بندہ ایسا بیٹھا ہے جس نے ماں کو اذیت دی ہو، جس نے باپ کو ستایا، اللہ اس بندے کے دل میں نرمی پیدا کر دے، اس بندے کے دل میں رحم پیدا کر دے، ماں باپ کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ وہ جا کے اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنے باپ کو راضی کر لے، اس مسجد سے جا کے ماں کے قدم چوم لے۔ اللہ اگر اس نے ماں سے معافی نہ مانگی، اپنے باپ سے معافی نہ مانگی، اللہ دن کتنے رہ گئے اس مہینے کے ختم ہونے میں؟ سونے نبی نے فرمایا ہلاک، جبریل نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور بخشش نہ کرائی۔ اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، مولا اس بخشش سے محروم نہ کرنا، اس مغفرت سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ اللہ یا اللہ مجھ سمیت جس کسی سے بھی ماں باپ کا دل دکھا ہے، اللہ ہم سب کو یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ تو بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے دل میں بھی نرمی پیدا کر دے، اللہ ہمارے ماں باپ کے دل میں بھی رحم پیدا کر دے، وہ بھی ہمیں معاف کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں کے پاس جائیں وہ کہے دفع ہو جاؤ، باپ کے پاس جائیں وہ کہے دفع ہو جاؤ، اللہ پہلے تو معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بھی کہے دفع ہو جاؤ۔ مولا پھر تیرے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ پھر کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ پھر کس سے فریاد کریں گے؟ یا اللہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ اگر کسی سے یہ گناہ ہوا، کسی نے شراب پی ہو، مولا شراب کا جو عادی ہے اس کی بخشش بھی اس مہینے نہیں ہوتی۔ مولا اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے غلطی سے پی لی ہو، اللہ بندہ ہے نا غلطی سے پی لی ہو، آج اس کو بھی توفیق دے دے، ہمت دے دے، اس کو بھی اس نجاست سے نجات عطا فرما دے اور اس کی بھی بخشش فرما دے۔ اللہ اس کو بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں درود نہیں پڑھتے، اے اللہ حضور کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ رحمت للنبی پر درود پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین۔ اور جتنی خطائیں ہوئی، آنکھوں کے گناہ ہوئے، غیر محرم عورت کو دیکھ لیا، اے اللہ یہ بچیاں، یہ بیٹیاں، یہ بہنیں گھر سے باہر نکلتی ہیں اپنے کام کو، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، کوئی اپنے گھر کے کام کاج کے لیے جا رہی ہے، اور یہ آج کا بندہ یہ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اگر آج کی اس محفل میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس نے کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے، اے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے، اے اللہ یہ جو بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں ان کو با پردہ بنا دے تاکہ ان کی وجہ سے کوئی مسلمان گناہگار نہ ہو، اے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق نصیب عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ یا اللہ اسی طرح زبان کے گناہ ہیں، کانوں کے گناہ ہیں، گانے سنتے ہیں، یا اللہ آج تک جو سن لیے وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں سنیں گے، یا اللہ توبہ توبہ، اللہ ہماری توبہ معاف کر دے یا الہ العالمین۔ 20 رکعت تراویحاں آج تک جنہوں نے نہیں پڑھی مولا اب پڑھیں گے انشاءاللہ، اے اللہ ان کو بھی ہمت اور توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ قاری صاحب نے قرآن پڑھا ہے، اے اللہ اس قرآن پڑھنے پر جتنا اجر جتنا ثواب تو عطا فرماتا ہے قاری صاحب کو عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ جنہوں نے سنا ہے سننے پر جتنا ثواب تو عطا فرماتا ہے قاری صاحب کے مقتدیوں کو وہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو آباد فرما دے یا اللہ، قاری صاحب کے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما لے یا اللہ۔ جو کم کرتے ہیں ان کو زیادہ کی توفیق نصیب فرما، جو نہیں کرتے ہیں ان کو تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ جو تعاون کر رہے ہیں ان کو مزید اخلاص نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں یا اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی بخشش فرما۔ کوئی بے روزگار بیٹھا ہے اس کو رزق حلال وسیع نصیب فرما، کوئی بے اولاد بیٹھا ہے تو اس کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ کوئی بیمار بیٹھا ہے تو
اس کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ مولا کریم جو بلائیں وبائیں کرونے مرونے پھیلے ہوئے اللہ ان بلاؤں سے ان وباؤں سے نجات عطا فرما دے۔ اے زمین و آسمان کے مالک اللہ تیری بار یہ سارے ہاتھ کھڑا کرو، اس طرح کھڑے ہاتھ کرو اللہ تیری بارگاہ میں یہ سارے بندے عرض کریں سب کو ڈرایا ہوا ہے، یہ تیرے بندے خوف زدہ ہے، عبادت سے خوف زدہ کیا گیا ہے یا اللہ گھر سے باہر نکلنے سے خوف زدہ کیا گیا ہے۔ مولا اس زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی بلا ہے، جو بھی وبا ہے، جو بھی بیماری ہے، اے شافی الامراض اللہ ساری بلائیں دور فرما دے یا اللہ، ساری وبائیں دور فرما دے یا اللہ، سارے کرونے دور فرما دے یا اللہ، جتنی بھی یہ بلائیں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ زمین و آسمان کے درمیان سے انہیں ختم فرما دے اللہ، اپنے بندوں کو سکون نصیب فرما دے اللہ، ذہنی تسکین نصیب فرما دے مولا۔ یہ جو فرانس کے کتے اور دنیا کے کتے ہمارے نبی کی توہین کر رہے ہیں اللہ، مسلمانوں کو نبی سے سچا رشتہ پکا رشتہ اور نبی کی شریعت کو سینے سے لگانے والا بنا دے اور ان کتوں کے سامنے یا اللہ ہمیں سینہ سپر کر کے یا اللہ ایسی سیسا پلائی دیوار بنا دے کہ یہ ہماری طرف کبھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکیں، تیرے نبی کی کبھی بے ادبی اور گستاخی نہ کر سکیں یا اللہ۔ اگر حکومتوں کے ذریعے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کے قانون ختم کروانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے اللہ، ان کی کوششوں کو ناکام فرما دے اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت کے یہ جو قانون بنے ہوئے جو توہین کرے گا اسے سزائے موت دی جائے گی، جو نبی کی بے ادبی کرے گا اس کو پھانسی دی جائے گی اللہ۔ اگر ان قانونوں کو کوئی ختم کروانا چاہ رہا ہے تو ان کو ختم فرما دے یا اللہ۔ ہم مسلمان بڑے کمزور ہیں، ہمیں ایمان کی طاقت نصیب فرما دے اے اللہ، علماء کی سچی محبت نصیب فرما دے مولا کریم۔ ہماری ماؤں بہنوں کو وہ پرانا عشق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت دوبارہ نصیب فرما دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے مالا مال فرما دے، ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ قاری عالم بنا دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس وطن عزیز کو امن و امان کا اسلام کا مرکز اور گہوارہ بنا، ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو و ایمان کی حفاظت فرما مولا کریم۔ دنیا کی تمام مساجد مدارس علماء حقہ نمازیوں کی طالب علموں کی حفاظت فرما، بیت المقدس مسجد اقصی شریف کی حفاظت فرما، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ۔ حرمین شریفین کی وہ پرانی بہاریں وہ رونقیں بحال فرما، حج عمرہ آسان فرما اللہ۔ یہ بلائیں ٹال اللہ، یہ بلائیں ٹال اے اللہ، یہ ہم گناہ گار ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے مولا، آگے ہمارے یا اللہ ہم اتنے جو ہیں کمزور ہیں، اعمال ہمارے ہیں نہیں، پھر یہ بلائیں وبائیں آئی ہوئی اللہ ہم گناہ